عقائد کا بیان، سوال اور جواب نمبر 32 کی یہ ویڈیو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بغور سنیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوال: تبلیغی جماعت کسے کہتے ہیں اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ جواب ملاحظہ کریں۔ تبلیغی جماعت وہابی دیوبندی ہی کی ایک شاخ ہے۔ اس کے بانی مولوی الیاس کاندھیلوی ہیں۔ ان کی جماعت کا مقصد صرف اشرف علی تھانوی اور رشید احمد گنگوہوی وغیرہ کی کفری تعلیم کی نشر و اشاعت ہے اور مسلمانان اہل سنت کو وہابی بنانا ہے۔ لیکن اس جماعت کے مبلغین سادہ لوح عوام کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہا کرتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کا یہ طریقہ انبیاء اور صحابہ کا طریقہ ہے۔ یہ ان کا صریح جھوٹ اور نہایت شرمناک فریب ہے۔ ان کے عقائد وہی ہیں جو اشرف علی تھانوی کے تھے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، واقعی تبلیغ کا طریقہ وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی، مگر ان کی تبلیغ میں اور ان کی تبلیغ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے کبھی بازاروں میں گئے جہاں کوئی ایمان والا نہیں، کفر میں جا کر آپ نے اللہ کے پیغام کو عام کیا۔ لوگوں نے طرح طرح سے باتیں بنائیں، کسی نے برا کہا، کسی نے جادو کر کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر میں جا کر تبلیغ اسلام کی۔ اسی طریقے سے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے طائف میں گئے، طائف میں کون تھا؟ سب کفر تھا، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں تبلیغ اسلام کی، بڑے بڑے پتھر کھائے، زخمی ہوئے، تکلیفیں اٹھائیں دین اسلام کی خاطر۔ آج یہ تبلیغ کرتے ہیں تو تبلیغ کرتے ہیں مسلمانوں میں جا کر، تاکہ مسلمان جو ایمان والے ہیں وہ ایمان سے بھٹکیں اور دیوبندیت میں شامل ہو جائیں۔ اللہ اکبر! ارے تبلیغ ہی کرنی ہے تو کسی ایسے کو تبلیغ دو، کسی ایسے کو اسلام کی بات بتاؤ جو تمہارے کہنے سے ایمان لے آئے، مسلمان ہو جائے۔ کبھی کہیں جا کر کفر میں تبلیغ کرو تو تمہیں پتہ چلے کہ تبلیغ کسے کہتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیو، ملاحظہ کیجیے کہ سوال: مودودی کسے کہتے ہیں اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ جواب ملاحظہ کریں۔ ابو العلا مودودی کے ماننے والوں کو مودودی کہتے ہیں۔ اسی کا دوسرا نام جماعت اسلامی بھی ہے۔ ان کا دعویٰ تو اسلام کی تبلیغ و اشاعت ہے، مگر حقیقت میں ان کی تحریک اسلام میں رخنۂ اندازی اور تفریق بین المسلمین اور کفر سازی اور کافر گری ہے۔ وہ اسلام کے معنی ہی جدا بتاتے ہیں۔ ائمہ مسلمین کو مسلمان نہیں سمجھتے، بلکہ جہالت کے ساتھ مسلمان ہونا ہی ناممکن بتاتے ہیں۔ اللہ اکبر! ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام اپنی کوشش سے خدا کو پہچانتے ہیں، انبیاء کے نفس بھی شریر ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت بڑا گناہ سرزد ہو گیا تھا، وغیرہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ معاف فرمائے۔ مودودی مذہب اقبال احمد نوری 126 پر یہ حوالہ، اور دوسرے مودودی مذہب قاضی مظہر حسین نمبر 20 نمبر 22 پر اس کا ملاحظہ فرمائیں۔ کتاب پڑھیں اور پھر اندازہ لگائیں۔ سوال: اہل قرآن کسے کہتے ہیں اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ جواب: اہل قرآن ایک مرتد گمراہ فرقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا منکر ہے، تمام احادیث کو صراحتاً باطل، مردود، ناقابل عمل بتاتا ہے، صرف قرآن مجید کی اتباع کا دعویٰ رکھتا ہے۔ اس فرقے کا بانی عبداللہ چکڑالوی ہے، جس نے اپنی جماعت کے لیے ایک نئی نماز گڑھی
جو اہل اسلام کی نماز سے بالکل مختلف۔ اور سنیں دوبارہ، اس فرقے کا بانی عبداللہ چکڑالوی ہے، جس نے اپنی جماعت کے لیے ایک نئی نماز گڑھی جو اہل سنت یعنی جو اہل اسلام کی نماز سے بالکل مختلف ہے۔ رات اور دن میں صرف 3 وقت کی نماز رکھی اور ہر وقت میں فقط 2 ہی رکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ مسلمانوں کی موجودہ نمازیں قرآن کے مطابق نہیں، صرف قرآن کی سکھائی ہوئی نمازیں پڑھنی فرض ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور نماز پڑھنی کفر و شرک ہے۔ ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی یا رسول سے افضل نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ اکبر۔ حاشیہ فتاوی رضویہ جلد اول 191 مذہب الاسلام 680 پر دیکھیں۔ سوال، قادیانی کسے کہتے ہیں اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ جواب، ملاحظہ کریں، قادیانی ایک ملعون و مرتد فرقہ ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی کا پیرو ہے۔ اس نے اپنی نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا، اپنے کلام کو کلام الہی بتایا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں استثنا کی پچھر لگائی، انبیاء کرام کی شان میں نہایت بے باکی کے ساتھ گستاخیاں کی، خصوصاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم کے بارے میں واہیات و خرافات اور بیہودہ کلمات استعمال کیے جن کے ذکر سے مسلمان کا دل دہل جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نمبر 1 میں وہی احمد ہوں جس کی بشارت قرآن عظیم میں دی گئی ہے۔ نمبر 2 میں محدث ہوں اور محدث بھی ایک معنی سے نبی ہوتا ہے۔ نمبر 3 سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ نمبر 4 براہین احمدیہ میں اس عاجز کا نام امتی بھی رکھا ہے اور نبی بھی۔ نمبر 5 میں بعض نبیوں سے افضل ہوں۔ نمبر 6 اپنے بارے میں لکھا ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ اکبر۔ مسیح الکذاب 26 نمبر تا 3 نمبر، بہار شریعت حصہ اول 57 نمبر پر ملاحظہ کریں۔ سوال، رافضی کسے کہتے ہیں اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ جواب، رافضی ایک گمراہ فرقہ ہے جو خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہم کی خلافت راشدہ کو خلافت غاصبہ کہتے ہیں، اور حضرات شیخین و دیگر صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور مولا علی کو تمام صحابہ سے افضل بتاتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نمبر 1 موجودہ قرآن ناقص ہے، اس میں سے کچھ صورتیں حضرت عثمان غنی یا دیگر صحابہ کرام نے گھٹا دیں، کوئی کہتا ہے کچھ آیتیں کم کر دیں، کوئی کہتا ہے کچھ لفظ بدل دیے گئے، وغیرہ۔ نمبر 2 حضرت علی اور دیگر ائمہ طاہرین انبیاء سابقین سے افضل ہیں۔ نمبر 3 نیکیوں کا خالق اللہ ہے اور برائیوں کا خالق خود انسان ہے۔ نمبر 4 ائمہ اثنا عشرہ معصوم ہیں۔ نمبر 5 اللہ عز و جل پر اصلاح واجب ہے، یعنی جو کام بندے کے حق میں نافع ہے اللہ تعالیٰ پر کرنا واجب ہے، وغیرہ۔ فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ نمبر 99، 401 فتاوی عزیزیہ جلد اول 188، بہار شریعت حصہ اول 61 نمبر پر۔ اللہ اکبر۔ جن کے عقیدے یہ ہوں وہ لاکھ عبادتیں کریں، لاکھ تبلیغیں کریں، مسلمان نہیں ہو سکتا، ایمان والا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، سوال، خارجی کسے کہتے ہیں اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ جواب، ملاحظہ کریں، خارجی ایک گمراہ فرقہ ہے جو جنگ صفین کے موقع پر ظاہر ہوا۔ وجہ یہ ہوئی کہ یہ لوگ حضرت علی کے ساتھ مل کر حضرت امیر معاویہ سے جنگ کر رہے تھے۔ دوران جنگ ہی حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے مابین مصالحت
یعنی مصلحت کی بات چیت ہونے لگی تو یہ لوگ یہ کہہ کر لَأَحْكَمُوا إِلَّا اللَّهِ یعنی اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں، حضرت علی سے جدا ہو گئے اور آپ پر تبرہ کرنے لگے اور بغاوت پر اتر آئے، یہاں تک کہ اب یہ لوگ ان صحابہ کی جنہوں نے باہم لڑائیاں لڑیں، جیسے حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ، حضرت عمر بن عاص کی تکفیر کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خون اور ان کے مال کو مباح سمجھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہے۔ نمبر 2، قیاس و اجماع کوئی دلیل نہیں بلکہ ان دونوں کے منکر ہیں۔ نمبر 3، امام وقت پر خروج و قتال روا ہے۔ نمبر 4، امام کا قرشی ہونا ضروری نہیں، عادل ہونا کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ در مختار جلد سوم 319، فتاوی عزیزیہ جلد اول 107، مذہب الاسلام 456 470 پر اس کی تفصیل دیکھیں۔ سوال، تفصیلی کسے کہتے ہیں اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ جواب، محبان علی میں سے ان لوگوں کو کہتے ہیں جو حضرت مولا علی کو اور حضرت شیخین پر فضیلت دیتے ہیں اور حضرت علی کو ان سے افضل مانتے ہیں۔ باقی تمام باتوں میں اہل سنت و جماعت کے ساتھ ہیں۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایسا عقیدہ رکھنے والا بدعتی گمراہ ہے۔ فتاوی عزیزیہ جلد اول 183، اظہار الحق 180 پر دیکھیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پتہ چلے کتاب جب پڑھیں تو کہ تبلیغ کسے کہتے ہیں، تبلیغ کیسے کرنی چاہیے۔ بڑی بڑی تکلیفیں اٹھانے کے بعد اسلام ہمارے پاس تک پہنچا اور یہ لوگ ہمارے ایمان کو بڑی آسانی سے چھین لیتے ہیں اور ہمارے جہولہ بھائی ان کی باتوں کو سن سن کر بڑے اچھے طریقے سے ان کے ساتھ چل دیتے ہیں۔ مسلمانوں دیکھو، کتابیں پڑھو اور پھر اندازہ لگاؤ کہ آخر حق کون ہے، کیوں صحابہ کو برا کہتے ہیں، کیوں نبیوں کو اپنی طرح کہتے ہیں۔ اس طرح کہنے والا، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا کہلانے کا مسلمان ہو سکتا ہے لیکن ایمان والا کبھی نہیں ہو سکتا، نبی کا غلام کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔